جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بیاد الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بابا نعت سفیر نعت اہلیان محبت نے انہیں کہہ کر یاد کیا اور ہم آج بھی یاد کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ اپنی نعتوں سے ہمیشہ ہمارے بیچ زندہ رہیں گے، صرف ہمارے بیچ نہیں بلکہ ہمارے بعد آنے والی جو جنریشنز ہیں، ہمارے بعد آنے والی جو نسلیں، نسل در نسل وہ الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام اور اس کا ایک شعر میرے دل سے بڑا قریب ہے تو میں شیئر کروں۔ حضور سے وابستگی اور اس کا اعتراف ہے کہ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اور یہ نسل در نسل انشاءاللہ محبت رسول کا جو فیضان ہے سعید ہاشمی صاحب کے حصے میں جو کچھ آیا انشاءاللہ یہ آگے منتقل ہوتا رہے گا، کیونکہ آج بھی جتنا بھی جنریشن گیپ آ گیا، سعید ہاشمی صاحب نے 5 دہائیوں سے زیادہ لوگوں کو نعت پڑھتے سنتے اور دیکھا ہے الگ الگ انداز میں، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، لیکن اس کے باوجود سعید ہاشمی صاحب کی نعت کو ہی پڑھتے رہے ثنا خان، اور آج بھی پڑھ رہے ہیں اور کل بھی پڑھتے رہیں گے۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یکسو ہو کر حضور کے روضے کے سامنے خود کو محسوس کریں تو آپ کو سعید ہاشمی جیسے ثنا خانوں کی پڑھی ہوئی اسی انداز کی نعتیں سننا پڑیں گی۔ اچھا سلمان، ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ نقیب ملت اسلامیہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر قبلہ نقیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی اسلام آباد، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا کہیے گا حضرت الحاج سعید ہاشمی صاحب کی رحلت کے حوالے سے، اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، ان کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ جی جناب، بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک، دل سے ہمیشہ نعت پاک پڑھنے بالکل بالکل پڑھا کرتے تھے، اور جب پڑھتے تھے تو سننے خود تو اپنے کسی ایک کیفیت میں ہوتے تھے بالکل، لیکن سننے والے کو بھی کہاں سے کہاں لے جاتے تھے۔ مدینہ پاک سے ان کی محبت، مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے ان کا خاص طور پہ ایک جو کلام تھا کہ ہم مدینہ پاک سے اللہ کیوں آ گئے، وہ کیا خوبصورت انداز ہوتا تھا، اور وہ کسی بھی جگہ کسی جگہ کوئی ایسا نہیں لگتا تھا، دل کی آواز لگتی تھی۔ ایک بزرگ شخصیت تھے، محبت والے تھے، بہت پیار والے تھے، ایسے لوگوں کے جانے سے بہت خلاف واقعہ ہو جاتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ان کا اگلا جان یقینی طور پہ اچھا ہوگا۔ وہ اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور محبت تو ساتھ عطا کرتے تھی آپ کے فرمان کے عین مطابق۔ انہیں جنت ہی نہیں، جنت میں بھی اعلیٰ مقام ملے گا اس نعت پاک کے صدقے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے۔ ہم نے عیدگاہ شریف میں بھی دیکھا، اور حاجی عبدالرؤف صاحب جو الحاج سعید ہاشمی صاحب سے محبت فرماتے تھے، اور اپنی گھر کی محفل میں کاسموپولیٹن سوسائٹی کراچی میں جب محفل ہوتی ہے اور آپ تشریف لاتے ہیں تو خصوصی طور پر ان نعتوں کا آپ ضرور ذکر فرمائیں جس کا آپ نے ان کے لیے فرمائش ہوتی تھی۔ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اور میں رئیس بھائی ایک بات مینشن کرنا چاہوں گا، آپ نے اور میں نے ہمیشہ اکثر، اور یہ عامر بھائی کی وساطت سے نقیب ملت اسلامیہ کے سٹیجز پر پرفارم کیا ہے، حاضری پیش کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ عہد حاضر کے مشائخ میں ایک شیخ ایسا بھی ہے جو از خود عالم وجد و مستی میں سٹیج پر نظر آتا ہے، اور نعت سے محبت ان کی ایسی ہے کہ جب کبھی نپے تلے مصرے پڑھے جائیں، اچھے معیاری کلام کا اگر انتخاب کیا جائے تو نقیب ملت اسلامیہ کا رنگ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ گزشتہ ایک پروگرام میں ایک صاحب نے ایک قطعہ پڑھا تھا نقیب ملت اسلامیہ پر، وجد کی کیفیت آئی تھی، اور وہ قطعہ یہ تھا کہ دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور میں نے اس پر ان کی کیفیت دیکھی تھی۔ بہرحال نعت سے ان کی محبت، اور وہ یقیناً اس کا اظہار انہوں نے اپنی گفتگو میں کیا۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، نعت سے ان کی بھی محبت ہے، اور ظاہر ہے انداز نعت پر بھی اکثر ان کا کلام ہوتا ہے۔ پروگرام میں بھی کبھی کوئی ایسی بات آ جائے تو یہ ہمیشہ اس پر نصیحت اور بہت زیادہ گرفت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی نعت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ لانا چاہیے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کے بغیر نعت ہوتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، سعید ہاشمی صاحب، سراپا نعت آج ہم سے رخصت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکل من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشف من الدیم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے یہ احباب جو تشریف فرما ہے،
یہ نعت ہی تو ہے سرکار کی جو بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سرکار کی نعت ہے. کیا کہنے. جو میرے بہن بھائی اپنی محبتوں کے ساتھ اس محبوب کی نعت پڑھنے والے کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سید ہاشمی وہ بھی تو نعت ہی ہیں جو کیو ٹی وی کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو سرتاپا نعت ہی نعت ہے ذکر سرکار کا. اور یہ ذکر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ میں 70 کی دہائی میں کھو گیا جب میں قاری صاحب سے ہی بات کر رہا تھا، ہمارے بھائی صدیق اسماعیل صاحب بھی، قاری ظفر قاسمی صاحب بھی، ہمارے سبھی رحمانی تو خیر بہت چھوٹے رہے ہوں گے اس وقت، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، احباب بھی. لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. وہ زمانہ 74 کا جب میں میٹرک کر رہا تھا تو وہ زمانہ وہ ہے جب ریڈیو پاکستان کراچی کے اندر ورلڈ سروس سے، ایکسٹرنل سروس سے، اور خاص طور پر ایکسٹرنل سروس کا ہوم سروس میں حسبت حسین جعفری میوزک سیکشن، اور وہاں سے ایک صاحب نوجوان دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے میں بالکل الگ پہلو سے بات کر رہا ہوں، یہ ساری سادگی اور یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ ہو چکی ہیں. وہ حقائق اسپول ہاتھ میں ہے اور دوڑتے جا رہے ہیں. میں نے کہا سید بھائی ایک منٹ رکیں، یہ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے نعت ریکارڈ کرنی ہے اور تھوڑی دیر بعد اب یہ جانا ہے، تو یہ میں اس کی ایڈٹ بھی کرواؤں گا. تو ابرار بھائی ہوا کرتے تھے وہاں پر ریڈیو پاکستان کراچی میں، انہوں نے یہاں سے نعت ریکارڈ کی، ابرار بھائی نے اس کو ایڈٹ کیا اور آن ایئر کر دیا. یہ سب کچھ میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میں ریڈیو پاکستان کراچی کے ساتھ کام کر رہا تھا اس وقت. ایک تاریخ کا یہ حصہ میں نے کہا سید بھائی آواز اتنی خوبصورت ہے، غزل بھی تو پڑھ سکتے ہیں، میوزک سیکشن ہے یا موسیقی کے اندر دوسری بھی چیزیں. تو پتہ ہے کیا جملہ تھا ان کا؟ کہنے کہ میری آواز کو حضور نے نعت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ کیسے ہو جائے کہ میں کسی اور کے لیے اس آواز کو استعمال کروں؟ یہ عشق کی جو منزلیں ہیں، وہ نوجوانی اور وہ انداز، وہ زندگی کا 74 75 76 77 وہ زمانہ وہ ہے جب کراچی بولتا تھا عشق کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں روشنیوں کا شہر ہے، یہ سرکار کا ذکر ہوتا تو روشنیاں تھیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور کیا بڑے بڑے لوگ، ادیب رائے پوری صاحب ہوں، کیا کہنے، ادیب رائے پوری صاحب ہوں، آرام باغ کی مسجد، قمر انجم صاحب، اور قمر انجم صاحب، یا شفیع الورا سلام علیک، اور یا پھر لاہور سے آنے والے اعظم چشتی ہوں، یا یہاں بڑے بڑے جو علماء اس وقت یہ تفریق نہیں کیا کرتے تھے. علامہ شفیع کاڑوی صاحب نعت نہیں پڑھتے تھے، کس خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے اور بہت محبت کا انداز. یہ تو اب نہ جانے کیوں ایک تفریق کی لکیر کھینچ دی گئی ہے نعت خواہ میں اور مقرر میں، علماء میں اور فلاں میں. میں تو کہتا ہوں جو مقرر ہے وہ نعت خواہ ہے، جو نعت خواہ ہے وہ مقرر ہے. اذان محبت، نماز محبت، اس پر اذان ختم سخن اپنا کر دیا. ٹھیک ہے کہ خالق کا بندہ. واہ واہ. اصل بات یہ ہے کہ سعید بھائی کی جو آخری میری ملاقات ہوئی، میں اب سوچ رہا تھا وہ یہ کہ جب سعید بھائی یہاں سے جا رہے تھے، اسی کیو ٹی وی کا وہ آخری پروگرام تھا جس میں میری آخری ملاقات ان سے ہوئی. تو سعید بھائی اور ہم دونوں گاڑی میں ساتھ جا رہے تھے. تو میں نے کہا حفیظ بھائی، کہنے لگے ان کا اندر. اچھا. کہنے لگے یہ بتائیں عبداللہ قادری صاحب میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ کیسے ہیں؟ پھر گھر والوں کا پوچھا. انہیں ایک ایک فرد اپنے تعلق سے یاد تھا. مدرس تھے تو ان میں ایک استاد کی شخصیت نظر آتی تھی. علم و حکمت کی بات ان کے یہاں بڑے دھیمے لہجے میں، جیسے کہ اب آپ نے فرمائی جو لہجہ ہے، جو کلامی مباحث کے اندر جو دھیمے لہجے میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ جائے تو پھر رضا کے بعد تو کوئی رضا نہیں ہے نا. صحیح بات، سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آج جو نامور حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ رحلت ہو گئی. ارے نعت خواہ، ثنا خواہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے، وہ تو شہید کی موت ہے، قبر میں بھی نعت پڑھ رہا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب کہا ہے کہ مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا نعت پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ. بہت شکریہ ڈاکٹر. میں ناظرین کرام ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آستانہ عالیہ حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادے دیوان محمد عثمان مودود فریدی. بہت خوبصورت کلام بھی کرتے ہیں. حالیہ میں نے ان کے کچھ پروگرامز عامر فیاضی صاحب کی وساطت سے دیکھے ہیں اور بہت زیادہ ظاہر ہے میں متاثر ہوا. دیوان محمد عثمان مودود فریدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، الحاج سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فخر پاکستان تھے، ہمارا سرمایہ تھے، اور ملت اسلامی جمہوریہ پاکستان ان پر ظاہر ہے جتنا ناز کرے کم ہے. ان کی خدمات 55 برس حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے وہ آج اس دنیا سے چلے گئے، اور اتنی بڑی پاکستان کی درگاہ کے آپ نمائندے اور سجادے ہیں. کیا اپنی جانب سے خراج پیش کریں گے؟ کیا الفاظ ہوں گے؟ الحاج سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا خانہ عظیم ہوتا ہے ان اباب کو حضور کی نعت پڑھنے کی شہادت ملتی ہے.
جس طرح ہم پچھلے سال میں ہمارے پاس سے الحاج یوسف محمد صاحب دلی کے رخصت ہوئے، اسی طرح یہ بہت بڑا انسان ہے پاکستان کا، جو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے اور ان کی آواز سے ہر دل میں حضور کی محبت جاگتی تھی، اور یہ اتنا بڑا سامع ہے جس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح تو فرمایا، ہماری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ان کے درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کی یادوں کو اور جس محبت سے وہ پڑھا کرتے تھے، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے نئے ٹیلنٹ کو اللہ ان کی طرح محبت سے پڑھنے کی، ادب سے پڑھنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آپ لوگوں سے تو ان کی بڑی رفاقتیں تھیں، بہت یقیناً بڑا پیار تھا، اور جب مجھے پتہ چلا ایک آدھ دن پہلے تو نہایت افسوس تھا ان کی یاد کا، ان کا جانے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جتنی ڈیوٹی ہے اس میں وہ ڈیوٹی انجام دینی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جتنی ان کی حاضری تھی، بلکہ ابھی جانے کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوئے ہوں گے تو حضور نے فرمایا ہوگا کہ سعید ہاشمی آج مجھے وہی نعت سناؤ جو کیا زندگی میں پڑھا کر۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان۔ میں دیوان صاحب قبلہ یقیناً روحانی طور پر تو آپ کی بھی قرابت داریاں، بابا صاحب کی اولادیں بھی تو حضور کے نغمے ہی گنگنا رہی ہیں، اور ہمارا سب کا مرکز ایک ہی ہے، اور یہ ہمارا حلقہ ایک ہے، ہماری دنیا ایک ہے۔ بہت شکریہ دیوان محمد عثمان مودود فریدی صاحب، آپ تشریف لائے۔ میں الحاج سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھتیجے ہیں، اور بھتیجا بیٹے سے کسی طور کم نہیں ہوتا، اسے محبت ویسی ہی دی جاتی ہے، اور انہوں نے بھی ہمیشہ، میں نے محفلوں میں دیکھا کبھی عظیم بھائی کے ہمراہ جب آئے تو عظیم بھائی کتنا ادب سے، کتنا اٹینشن کے ساتھ آپ کے دائیں بائیں کبھی پیچھے بیٹھا کرتے تھے، اور کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو ہمیشہ آگے بڑھ کر نہایت ادب کے ساتھ، جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ سب یہاں پہ وٹنس ہوں گے، کیونکہ ان سبھی نے سٹیجز پہ دیکھا ہوگا، میں نے تو بہت کم ظاہر ہے وقت میں یہ سب دیکھا، ان حضرات نے تو 5 دہائیاں ان کے ساتھ بسر کی ہیں، تو ظاہر ہے اور معاملات ہیں۔ عظیم بھائی سانحہ تو یقیناً بہت بڑا ہے، بہت تکلیف دہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی عطا فرمائے۔ آپ نے مطلب بیٹے کے طور پر، بھتیجے کے طور پر اپنے چچا کو، یوں کہہ لیجئے کہ اپنے والد کو کیسا پایا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ARYQ TV کی جملہ انتظامیہ کا مشکور ہوں، عامر فیاضی صاحب کا، جنہوں نے میرے چچا کے یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور یہ وہ تمام شخصیات ہیں۔ یہ کیو ٹی وی کے لیے اعزاز کی بات ہے، صحیح بات، یہ بڑی بات، الحمدللہ، اور یہ وہ تمام شخصیات ہیں جو میرے چچا جن سے محبت کرتے تھے، اللہ اور ابھی بات ہو رہی تھی ان کی ہم اثر تھے عاجزی ان کے۔ انکساری کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ وصف بہت کم لوگوں میں ایسا ملے گا آپ کو۔ مجھے پوری زندگی میں ایسی مثال نہیں ملی عاجزی کی۔ گزشتہ سال ان کی تاج پوشی کی سلسلے میں ایک محفل کا انعقاد ہوا، پڑھنے کے لیے مائک پہ بیٹھ گئے، کہ اتنے میں ہمارے بڑے مشہور ثناء الحاج زبیر مکی صاحب تشریف لائے۔ چچا بھی اسٹارٹ کرنے ہی والے تھے، انہوں نے زبیر مکی صاحب سے کہا کہ زبیر صاحب آپ کو کہیں جانا ہے؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب مجھے جانا ہے لیکن آپ پڑھ لیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے، کہ لیکن آپ میری وجہ سے نہیں۔ تو کیا بات، مسجد سے وہاں سے اٹھ گئے۔ کیا سیرت، تو زبیر مکی صاحب نے ان کے پیر چھوئے کہ حضرت یہ تو میں نے کبھی بھی ایسا کسی کو نہیں پایا، اور بڑے کو، چھوٹوں کو تو اس ادا پہ میں نے نہیں دیکھا، تو بڑے تھے۔ صحیح بات۔ اور ان کی زندگی کے جو آخری ایام تھے اس میں انہوں نے بڑا خلاصہ اپنا زندگی کا پیش کیا، ہمارے تمام بہن بھائیوں سے، بھتیجی بھتیجاؤں سے سب سے بڑی شفقت۔ اور انہوں نے یہی مجھے کہا کہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ میری چوتھی نسل نعت خوانی کر رہی ہے۔ میرے دادا انڈیا سے پڑھتے ہوئے آئے، چچا ہاشمی صاحب نے پڑھا، میں نے پڑھا، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میری بچیاں پڑھ رہی ہیں، بھی پڑھا کرتے تھے، حفیظ بھائی پڑھا کرتے تھے۔ بہت اچھے نعت خواں تھے۔ تو میرے جو چچا ہیں وہ شریعت سے بھی وابستہ اور طریقت سے بھی ان کا سلسلہ چشتیہ میں بیٹھتے ہیں، ابھی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ، تو تبھی تو وہ ان کے جو آئی ہے نا۔ ان کے جو مرشد کریم ہے میاں علی محمد خان صاحب، وہ بابا صاحب کے قدموں میں آرام فرما ہے، وہ وہاں بھی جاتے تھے۔ ابھی بات ہوئی جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس، تو اپنے زبان سے کبھی نکال، لیکن اگر کوئی کہتا تھا، ایک آدھ دفعہ میں نے کہا چچا آپ کا اس کا حق ہے کہ آپ کو ملنا چاہیے، تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے ایک جملہ کہا
مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ہر سال ملتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا کہنے لگے سرکار مجھے اپنے قدموں میں ملا کے دیتے ہیں. کہنے لگے یہ دنیا کا پرائڈ آف پرفارمنس کیا لے کے میں کروں گا، مجھے تو سرکار وہاں بلاتے ہیں. بلا شبہ بہت اچھی بات عظیم بھائی نے کہی. اور الحاج سعید ہاشمی صاحب وہ شناخہ کہ یقیناً اگر انہیں صدارتی ایوارڈ مل بھی جاتا یا پرائڈ آف پرفارمنس مل بھی جاتا تو یہ سعید بھائی کے لیے نہیں، اس اعزاز کے لیے اعزاز ہوتا. صحیح بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ یہ سعید ہاشمی صاحب کو ملا ہے تو یہ اعزاز جو تھا. اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں جی. تو وہ عظیم بھائی آپ کچھ انہوں نے چچا نے بھی مجھے کہا کہ جب میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں پرائڈ آف پرفارمنس تو کہنے لگے مجھے 21 مرتبہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا. اللہ سرکار نے بلا لیا نا اپنے دربار. کیا بات، سبحان اللہ. یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بات ہے نا، میں مدارات دنیا کا تو قائل ہی نہیں، بات تب ہے کہ مدینے میں پذیرائی ہو. اور وہ سچے شناخہ کی تو علامت یہ ہے نا کہ جو چاہیے بارگاہ مرکز سے ملے گا، مرکز ایک ہی. اور اصل میں ان کا مرکز اور محور ہی مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے. اسی لیے وہ تواضع جو سرکار علیہ السلام کی صفات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو تواضع فتح مکہ پر بھی دیکھیں آپ، وہ تواضع نظر ایک فاتح پر تواضع دیکھیں. اسی طرح حضور کے امتیوں میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوبیوں سے نوازا، نیکیوں سے نوازا، نیکیوں کی سعادت عطا فرمائی، ان میں بھی یہ صفت تواضع کی، عاجزی کی نظر آتی ہے. اور سعید ہاشمی صاحب میں نظر آتی تھی. ایک جی جی کہیے جی فرمائیں. ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. تو قاری صاحب اپنی ان یادوں میں سے ایک یاد ضرور شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. جی بالکل ٹھیک. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. کل ان کے جنازے کا جو جس انداز سے جو ظاہر منظر تھا، اور یقیناً یہ بدقسمتی تھی میں نہیں پہنچ سکا کچھ معاملات کی وجہ سے، لیکن جن شاہ صاحب اور جس طرح بھی رئیس بھائی نے ذکر کیا، خاص طور پہ جو مناظر تھے وہ یقیناً ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اور آج ان کے ان کی تدفین کے بعد بھی الحمدللہ یہی ماتم اٹھ رہا ہے کہ وہ طیب و طاہر تھے، وہ طیب و طاہر گئے ہیں، اور دنیا ان کے بارے میں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اللہ رب العزت نے یہ اعزاز انہیں بخشا. اور آج بھی الحمدللہ ہم یہ جو محفل اور نشید سجا کے بیٹھے ہیں، پوری دنیا کی نظریں، جو میں سمجھتا ہوں دنیا کے ہر کونے سے جو لوگ ہمیں اس وقت جوائن کیے ہوئے ہیں، وہ سعید بھائی کو یقیناً آنکھیں تر ہوں گی، آنکھیں نم ہوں گی، اور وہ لوگ سعید بھائی کی نعت، یہ جو بی جی ایم پہ چل رہی ہے آپ سن رہے ہیں، یہ نعت سن کر حضور سے لو لگا رہے ہوں گے. یقیناً ہمیں جوائن کیا علامہ اکرام حسین القادری صاحب نے. آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آپ کا بھی نعت سے اور اہلیان نعت سے بڑا تعلق اور بڑی وابستگی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شناخہ کراچی سے باہر سے آتا ہے تو ضرور آپ اپنے مدرسے میں اور اپنی محفل میں مدعو کرتے ہیں. الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، چونکہ ایک بہت دیرینہ تعلق ہے. اچھا، قاری صاحب بھی گفتگو میں بڑے محتاط ہیں، تو پہلے بھی جب آپ نے گفتگو فرمائی تو بہت مختصر یادیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ حرمین شریفین کی جو یادیں ہیں قاری صاحب کی سعید بھائی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. سعید بھائی کے لیے میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ میں نے عمرہ ادا کیا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور ہم لوگ ایک دن رات میں عشاء کی نماز کے بعد سعید بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ قاری صاحب تھوڑا سی چہل قدمی کرتے ہیں. تو ہم لوگ چلے گئے مدینہ شریف میں. تو جب گئے تو باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں آ گئے. یعنی ایک طرح سے بھٹک گیا ہم ادھر سے ادھر. تو مدینے میں تنہا نکل جائیں گے. سعید بھائی مجھے کہنے لگے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. صاحب اب پڑھے نا وہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. بھائی قاری صاحب کیا بات ہے، قاری صاحب کیا موقع پر آپ نے یہ بات. پھر رستے میں وہ مجھ سے سنتے گئے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں اس کی برکت. آپ دیکھیں کہ ہم چلتے چلتے پھر وہاں پہنچ گئے جہاں پہ ہمیں آنا. اللہ، حضور بھٹکنے نہیں دیتے. حضور یہ تو منزل، وہ نابینا صحابی رسول مجھے یاد آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا بھینی خوشبو، اس کے متعلق جب ایک وقت میں نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں رئیس بھائی وہ نابینا صحابی تھے، کئی گلیوں میں سفر طے کرتے 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 حضور تک پہنچ جاتے. اب صحابہ کہتے ہیں آپ پہنچے کیسے ہو؟ کہا حضور کی زلفوں سے جو خوشبو نکلتی ہے، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں وسائے ہیں تمہارے. ہمارے ساتھ علامہ اکرام حسین القادری صاحب فاضل نوجوان ہیں اور بہترین ماشاءاللہ بہت عمدہ عالم دین ہے. انشاءاللہ ان سے ہی بات کریں گے. جو مضمون چل رہا ہے مدہوش ہو کتنا ہی ٹھوکر نہیں کھا سکتا.
مدہوش ہو کتنا ہی، جیسے قاری صاحب نے فرمایا ٹھوک کر نہیں کھا سکتا، ہوشیار سے بہتر ہے دیوانہ محمد، دیوانہ محمد کا، ہوشیار سے بہتر ہے دیوانہ محمد کا۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ کالر رئیس بھائی میں ایک کالر کو شامل کر لوں پھر اس کے بعد جو ہے، اور ہمارے ساتھ صاحب زادہ والا شان، صاحب زادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ مرکزی عیدگاہ شریف آستانہ عالیہ محمدیہ راول پنڈی پاکستان، اور میں ہمیشہ ان کو دیکھتا ہوں تو یہ شعر پڑھتا ہوں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ صاحب زادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، بندہ نوازی ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ نے نمائندگی کی اپنی خانقاہ کی، اور خراج پیش کرنے کے لیے ایک ایسے عظیم انسان اور ثنا خان کو کہ ظاہر ہے رہتی دنیا تک ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور نسل در نسل انشاءاللہ ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے ان کی نعتیں پڑھتے بھی رہیں گے اور سنتے بھی رہیں گے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا نمائندگی ہو رہی ہے آستانے کی؟ جزاک اللہ قبلہ شاہ صاحب۔ یقیناً سعید ہاشمی صاحب جہاں ایک بہت خوبصورت ثنا خان تھے، وہیں ایک بہت خوبصورت انسان بھی تھے۔ میرا ان سے کافی عرصے سے ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ میری ان سے پہلی ملاقات آج سے کئی سال قبل مدینہ منورہ میں ہوئی، اللہ اور وہاں میں نے ان کا جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا انداز دیکھا، اور جس وارفتگی کے ساتھ حضور کے شہر مبارک سے محبت کا انداز دیکھا، وہیں سے ان کی محبت دل میں آئی۔ پھر اکثر کیو ٹی وی کی ہی محافل میں کراچی میں ان سے ملاقات کا سلسلہ رہتا۔ میں اس چیز کو واقعتاً کہنا چاہوں گا کہ میں نے ان کو ایسے ثنا خانوں میں دیکھا جو اغراض سے ماورا ہو کے خالصتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نعت شریف پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کریم ان کی اس ساری زندگی حضور کی مدح سرائی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو بنی اسرائیل میں جب ایک شخص نے ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک مرتبہ درود و سلام بھیجنے کو اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنا دیا۔ تو یقیناً جو ساری زندگی حضور کی ثنا کرتے 55 برس حضرت، 55 برس تک انہوں نے نعت پڑھتے رہے مسلسل، ماشاءاللہ 55 برس ان کے مستقل حضور کی ثنا خوانی میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے اور ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ صاحب زادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہوں، صدیق اسماعیل صاحب ہوں، سبیر رحمانی صاحب ہوں، یا الحاج سعید ہاشمی صاحب ہوں، یہ وہ ثنا خواہ ہیں کہ جو خانقاہوں میں، محافل میں، عوام و خواص میں ہر جگہ پسند کیے جانے والے اور ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی ثنا خان۔ اچھا علامہ صاحب، آپ چونکہ ہم آپ کو شامل کرتے ہیں، تاخیر سے آپ شامل ہوئے اس تعزیتی پروگرام میں، کیا فرمائیے گا الحاج سعید ہاشمی صاحب کے حوالے سے؟ پہلے بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی ہے، سارے ہمارے بزرگ ماشاءاللہ، اور یوں سمجھے کہ ہماری ایک طرح سے پہچان ہے پوری دنیا میں، اہل پاکستان کا یہ فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، اور جو فن نعت میں ان کی خدمات ہیں، اور الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ظاہر سی بات ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اور یہ سلسلہ ہر ایک کے ساتھ قائم ہونا ہے اور انسان نے جاری ہونا ہے۔ ابھی ڈاکٹر احمد قاضی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور اسی ضمن میں میں یہ بات بھی عرض کروں کہ دیکھیے اسلام کی ترویج و اشاعت کے مختلف شعبہ جات ہیں، اس میں جب سے یہ تفریق کا معاملہ ہوا تو ہمیں ہر جگہ ہرڈلز نظر آئے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شعبہ جات کس کس طریقے سے اسلام کی آبیاری میں کام سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے مقررین، بہت بڑے بڑے خطباء کبھی وہ کام نہیں کر پاتے جہاں ایک خوبصورت نعت پڑھنے والا ایک اپنی نعت سے زبان سے ادا کیے جانے والے اشعار کے ساتھ بہت بڑی کر بات، جاتے ہیں۔ بہت بڑی بات۔ آپ اپنے عقیدے کی بنیاد پر دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، کیا بات ہے۔ لیکن عوام الناس پر اس کا اثر نہیں ہو رہا، اور عقیدت کی بنیاد پر بعض بنیاد پر کسی زبان سے کوئی شعر نکل جاتا ہے، وہ شعر جو ہے وہ پوری اثر محفل پر کیف و مستی کی چادر تان دیتا ہے۔ سراپا ادب بن کر، ہاں، اور یوں سمجھیے کہ استعارہ، ادب کا استعارہ ہے وہ ایک طرح سے بن کر انہوں نے جس انداز میں ساری زندگی گزاری ہے۔ میں اکثر ان بزرگوں کو دیکھ کر سید ہاشمی صاحب کے حوالے سے، جتنے بھی آپ یہاں بیٹھے سب سے کم عمر ہی ہوں، یہ بات اکثر سوچا کرتا ہوں کہ بھائی ہم جب ایک صاحب علم کے اعتبار سے علماء کی نظر پہ اور عوام الناس کی نظر میں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، ایک موضوع پر ایک جگہ گفتگو کر دی جائے، دوسری جگہ، تیسری جگہ، اس گفتگو میں آپ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، یعنی ایک چیز کی بار بار کی جو ریپیٹیشن ہے وہ آپ کے باڈی لینگویج سے ہی بتا دیتی ہے کہ آپ اس
आहंग के साथ या उस इन्हिमाक के साथ गुफ्तगू नहीं कर रहे, लेकिन अलहाज सईद हाशमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 55 साल का अरसा जिस तरह से वो ठहराव के साथ 1962 में नात पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वही अंदाज, वही कलाम अशरफ रशीद साहब की महफिल में जहाँ सभी भाई बैठे थे, अल्लाह सिद्दीक इस्माइल साहब बैठे थे, वहाँ पर उन्होंने उसी अंदाज में वही ठहराव, वही मतानत, वही संजीदगी, और वहाँ उन्होंने एक बात की थी, न जाने मुझे ये कहनी चाहिए या नहीं, जहाँ उन्होंने कहा था कि हमारे ताल्लुक को सिल्वर जुबली होने वाली है, गोल्डन जुबली गोल्डन जुबली फरमाया 50 बरस। और सभी भाई के हवाले से उन्होंने कहा, सभी भाई के हवाले से उन्होंने कहा कि सभी भाई मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं, मुझे डर है कि कहीं इनकी मुझे नजर ना लग जाए। अल्लाह अकबर, अल्लामा साहब क्या बात है। नाज़रीन इकराम, बार बार वो क्लिक कर रहा था, अल्लाह ताला जो है उनके जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और इन तमाम बुजुर्गों को ये जो हमारे आइडियल हैं, हमारे लिए इज्जत का, शर्फ का मकाम है, अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी आमीन। हजरत की बात पर मैं एक बात कहूँगा कि ये आखिरी महफिल हमने उनकी सुनी अशरफ रशीद के यहाँ, लेकिन उनके पलड़े में जो कुव्वत और ताकत और जो सोज व गुदाज सुनते आ रहे थे, उस दिन उन्होंने इसी अंदाज में उन्होंने पढ़ा है। क्या बात। और पूरी महफिल को इन्होंने, और मैं बताऊं एक बात कि अलहाज कारी वही ज़फ़र कासमी साहब अभी कमोबेश 5 बरस हो गए हैं हमें साथ रमज़ान नशरियात करते हुए। एक शेर आपने एक नात में पढ़ा था जिसे मैंने मुसलसल दोहराया, क्योंकि मौक़े ऐसे जब मिले तो मैंने ये शेर पढ़ा, और ऐसी शख्सियात जब पेश नज़र रहीं कि जो एक नात भी आका कबूल हो, 55 बरस नात पढ़ने वाले सनाखा को मैं हदिया करता हूँ, क्योंकि ये इसी तमन्ना और मतलूब ख़्वाहां, इसी ख्वाहिश के मुझे नज़र आए कि जो एक नात भी आका कबूल हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, वक्फे के बाद मिलता है। जनाब आपका खैर मकदम है, और अलहाज सईद हाशमी साहब की खिदमत में खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अजीम नात की खिदमत, निसफ सदी से ज़ायद अरसे पर मुश्तमिल उनका नात का सफ़र, और ये सफ़र अक़ीदत जो है मुस्तकिल जारी रहा। इसमें कहीं हमने तातुल नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि महीने 2 महीने 3 महीने के लिए सईद भाई ने नात ना पढ़ी हो, कभी नहीं। शबो रोज़ ये सिलसिला जारी रहा, असफ़ार भी रहे उसमें, और हरमैन शरीफैन के भी असफ़ार रहे, और दीगर उनकी महफिल भी रही, लेकिन महफिलों का सिलसिला और नात पढ़ने का सिलसिला कहीं उसमें हमने तातुल नहीं देखा। और मदारिस की खिदमत, मदारिस की 25 जैसे शाह साहब ने फरमाया कि 25 या इससे ज़ायद मदारिस जो नात के लिए हैं, वो बहुत बड़ा काम है उनका। और मैंने ये भी देखा, मैं ये बात उनके हवाले से कहता चलूँ कि कई बार ऐसा हुआ है, उन्होंने इस बात के हवाले से फरमाया कि रईस मियाँ जो मुझे नात के हवाले से खिदमत होती है, ये सब मदारिस के लिए होती है। वाह, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि इसका मुतालबा नहीं था, लेकिन जो कुछ होता था वो मदारिस की खिदमत और बनात को चूँकि कुरान करीम की तालीम से आरास्ता किया जाता था। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतों को नुज़ुल फरमाए। मुफ्ती सोहेल रज़ा अहमदी साहब ने ज्वाइन किया, आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ रिलीजियस स्कॉलर हैं, इंशाअल्लाह इनसे भी बात करेंगे। लेकिन इनके बाद हम एक ऐसे अंदाज में खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करेंगे कि लेजेंड सनाखा हमारे दरमियान मौजूद हैं। सईद भाई का पढ़ा हुआ कलाम ये हजरात अपने अंदाज में पेश करेंगे और उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। मुफ्ती सोहेल रज़ा अहमदी साहब, क्या फरमाइएगा आप अलहाज सईद हाशमी साहब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। पहले तो मुझे मेरी माज़रत है कि मैं लेट हुआ, कार ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से, लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर बैठूँ। शौक़ ने आपको मंज़िल तक पहुँचाया। इज़हार ताज़ियत करूँ कि ज़ाहिर है कि एक बहुत अजीम नात ख़्वां इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कड़वर कड़वर जन्नत नसीब फरमाए और जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए, कब्र को जन्नत का बाग बनाए। और यकीन जाने कि किबला रईस भाई और सलमान भाई इस वक्त ये धीरे धीरे जो बाकमाल लोग थे ना फील्ड के, वो हमसे रुखसत हो रहे हैं। अच्छी बात कही आप। और अजीब बात ये है कि दबे पाँव रुखसत हो रहे हैं, दबे पाँव, खामोशी, कुछ पता नहीं लग रहा और ये हमसे जाते जा रहे हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये लेजेंड्स हैं और हमें इनकी ज़िंदगी में इनकी कदर करनी चाहिए। सईद हाशमी साहब से मेरी कई मुलाकातें जो है वो प्रोग्राम्स में रहीं और महफिल में रहीं। मतलब एक यूँ समझ लें कि इंतहाई शरीफ नफ्स, मुतहम्मिल मिजाज, बुर्दबार, और मेरा ये गुमान नहीं बल्कि यकीन कामिल है
کہ یہ بندہ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا، یک رنگ انسان، جی جی جی، یک رنگ اور انسان، نعت خوانی کو اپنا مقصد بنایا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آواز ایسی کہ کانوں میں رس کھولے، شخصیت بھی مٹھاس سے بھری ہوئی، اور آپ کی آواز بھی اتنی مٹھاس والی کہ جو کانوں میں رس کھولے۔ ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی ثناخوانی کرتے ہیں نا، تو ان کو اپنے آپ کو پروپیگنڈے کے ذریعے مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دیتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا آخر میں کہ کوئی قرآن پڑھ کر تبلیغ کرتا ہے، کوئی نعت خوانی کر کے تبلیغ کرتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی جائے، اور اخلاص کے ساتھ سعید بھائی نے نعت خوانی کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب عالم اسلام کے ممتاز، مقبول اور معروف ثناخواں موجود ہیں، اور اسی صف کے ثناخواں ہیں، اور آپ کے کلمات کیا ہیں الحاج سعید ہاشمی مرحوم کے لیے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پوری امت مسلمہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، ہم اتنے بڑے نعت خوان سے محروم ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دیکھیے ایک تو ان کی شخصیت ہے، اٹ واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، بالکل صحیح، انکساری والے، بڑے ہی عزت و انکساری والے بندے۔ پھر میں نے جب الحمدللہ سب سے پہلے جو میرے کانوں میں آوازیں پڑی ہیں نا، ان آوازوں میں پہلی آواز جو ہے یہ سعید ہاشمی صاحب کی ہے۔ واہ واہ، یہ سعید ہاشمی صاحب، حسن چشتی صاحب، یہ لوگ ہیں جو بہت سینئر، اور جہاں تک نعتوں کی سلیکشن کے حوالے سے میں نے ان کو ہمیشہ بڑا آئیڈیالائز کیا، کلام نہایت عمدہ کلام یہ سلیکٹ کیا کرتے تھے، اساتذہ کا کلام، اور آج تک ان کی پڑھی ہوئی نعتیں اسی طرح تر و تازہ ہیں۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، لم یاتی نذیروں کا، اللہ 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 اللہ، کیا بات۔ ایک مجھے تو بہت دیر بعد جا کے پتہ چلا کہ لم یاتی نذیروں کا فی نظر، ایسی کمپوزیشن بنائی کہ میں نے بڑی دفعہ کوشش کی، میں اس طرز کے سیر سے نکل ہی نہیں پایا آج تک۔ کیا بات، کیا بات، ایسا بڑا اعتراف، اور اب الحمدللہ اب جو آپ مدارس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی آمین آمین آمین۔ ہمارے میرے آئیڈیل تھے وہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی باڈی لینگویج سے تو کبھی کبھار احساس ہوتا تھا کہ تھوڑے سے سلو ہو گئے ہیں، مگر آواز جی بالکل صحیح بات، بالکل صحیح فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا فیض ہے۔ بالکل، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے خوبصورت کلمات سے نوازا سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور مشفق، مہربان اور ثنا خوانوں کے قدردان، علماء کے قدردان اور سبھی پر مہربان جناب محمد سہیل شمس صاحب تشریف لائے ہیں ٹیلی فون کال کے ذریعے، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سہیل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات آپ سے جب فون پہ بات ہوئی تو تب بھی میں نے آپ کی کیفیت محسوس کی تھی، اور اب بھی جو دلچسپی آپ کی سعید ہاشمی صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دلچسپی کیا بیٹا، ہم سب تو بیسیکلی ظاہری بات ہے کہ جو ہماری دلی کیفیت ہے جی، تو وہ تو بیان سے ان کے چلے جانے سے ناقابل بیان ہے، لیکن ہم نے تو آنکھیں جو کھولی ہیں ان کی نعتوں سے کھولی، اور میرے والد گرامی جو تھے ان کی نعتیں جو مبارک تھی وہ لوریوں کی طرح سنا کے ہمیں سلاتے تھے۔ کیا بات ہے، آپ تو سوچ نہیں سکتے، ہم سبھی سکون بخش آواز تھی ان کی، سکون بخش آواز، سکون بخش آواز تھی، اور میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی قداور شخصیت جو ہے سعید ہاشمی صاحب کی، مطلب یہ بیان کے قابل ہے کہ یہ ان کے جانے سے اللہ تعالیٰ، یقیناً ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے خالق کے پاس ہی جانا ہے، اور ہمارا ایمان کا ہی یہی حصہ ہے۔ تو بے شک سعید ہاشمی صاحب بھی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے کسی لمحے بھی، میں تو کہہ رہا ہوں کسی لمحے بھی وہ جدا ہو ہی نہیں سکتے، ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایک ناقابل پر خلا ہے جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بس یہ پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں
اور آقا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کی جگہ عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سہیل بھائی، بہت شکریہ. اور میں اسپیشلی تھینک یو کہنا چاہوں گا پوری دنیا کی طرف سے. یہ جو ٹرانسمیشنز انٹرنیٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے افریقہ سے لے کر امریکہ تک کی باؤنڈریز میں اس وقت دکھائی جا رہی ہے، اس پر جو بہت زیادہ محنت کی الحاج عامر فیاضی صاحب نے، میں آپ کو خراج بھی پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. عامر بھائی ایک دو جملے آخری لمحات میں آپ کے، پھر سبھی بھائی کے لینا چاہوں گا، اور پھر ان تینوں حضرات سے ایک ایک شعر بھی ہم سنیں گے اور رخصت لیں گے. جی آپ چاروں سے، ظاہر ہے چاروں حضرات سے سنیں گے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بس ان کے لیے دعا ہی ہے، اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات کی بلندی کے لیے دعا ہے. آمین. بہرحال اس جیسے ثناء مشکل ہیں. جی جس طرح وہ محفل میں پڑھا کرتے تھے نا، آج دیکھیں ہم بولتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہاتھ اٹھائیے، لیکن قاری صاحب، صدیق بھائی، سبی بھائی یا سعید ہاشمی صاحب، یہ جب پڑھتے تھے نا تو یقین مانیے کہ قدرتی طور پہ لوگ اشکبار ہوتے تھے. صحیح بات، میں نے خود دیکھا اس وقت بھی آپ کی آنکھیں ترجمان ہیں آپ کے دل کی. محفل میں جب بھی مفتی صاحب پڑھتے تھے، ان کی وہ کوئی بھی کلام پڑھیں، کسی کلام کا بھی انتخاب ہوتا تھا اور لوگ خود بخود جھوم کے پڑھا بھی کرتے تھے، بلکہ رویا کرتے تھے. اور اتنی بھی کیفیت ان لوگوں کی، اتنی عظیم اور پیاری یہ جو شخصیات یہاں سب کچھ چھوڑ کر بیٹھی ہیں ان کے لیے تو یقیناً یہی ان کے قد کے لیے کافی ہے. جی 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 کہ یہ وہ شخصیات ہیں جیسے سید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے صدیق اسماعیل صاحب ہیں. اچھا ان کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. ان علماء کا نام لیتے ہیں کہ جو ہمارے دادا استاد ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور میرے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، یہ کہلوانے کے لیے زندگی میں کہہ دیا کریں، قدر کیا کریں. اور وہ جیتے جی بڑے انسان تھے، انہیں بڑا ہونے کے لیے مرنا نہیں پڑا، وہ جیتے جی بڑے انسان تھے. یہ یقیناً میں اپنے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر حضرت نے فرمایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کچھ لوگ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، کوئی ان کا ذکر ہی نہیں کرتا. کچھ لوگ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی انہیں مل جاتی ہے. بإیمانی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے. یہ تو ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ موت سرور کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. سبی رحمانی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے آخری کلمات سے ہم اور آپ کے ترنم سے ہم لوگ رخصت ہوں گے. مجھے اور رئیس بھائی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی صحیح بھائی. اب چونکہ گفتگو کا موقع اتنا نہیں رہا، لیکن ایک مصرے میں مکمل بات کر دیتا ہوں. جی جی جی. اب اس میں جو پہلا دو لفظ ہے نا، ساری کہانی اس میں ہے. ان پہ مرتے ہیں جی تو مرتے نہیں، ہائے ہائے کیا بات. تو جس کو یہ شعور آ جائے زندگی میں کہ دین اور دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ جانے اور خود کو ان کی تعلیمات کے سپرد کر دینے میں ہے، وہ شعور کی جس اس منزل پر آ جائے اور اس کی زندگی میں اس کے رنگ جھلکنے لگیں، چمکنے لگیں، دمکنے لگیں، تو پھر ویسی شخصیت بنتی ہے. ایک کردار چھوڑ گئے، نعت خواں کیسا ہو، اپنے کردار میں، اپنے اظہار میں، اپنی گفتار میں، اپنی نشست میں، اپنی برخاست میں، اپنی پڑھت میں. سعید ہاشمی ایک سمبل تھے، سمبل ہیں اور سمبل رہیں گے. ہر زمانے میں ان کی پیروی ہوگی. میں ترنم چاہتا ہوں، دنیا پوری اتنے بڑے بڑے ثناء بیٹھے ہیں، ان کو خراج پیش کر ایک ایک شعر تینوں چار. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں، مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں، یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں. ماشاءاللہ. صدیق بھائی، صدیق بھائی سبحان اللہ. میں اس سے پہلے کہ ایک نعت کا شعر پڑھوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. کہ سعید ہاشمی ویسے تو ہمارے دوست تھے، جی جی، لیکن آج سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے استاد تھے. ہائے ہائے کیا بڑا پن ہمارے استاد تھے. آپ کا بڑا پن. سبحان اللہ. بسم اللہ شعر.
वसल्लम या मोरी नैया पार लगा जाना